جی کہ اب جو عمریں ہیں کم ہوتی ہیں، یہی استدلال ہے نا آپ کا؟ تو میں جی جی مانتا جی ہوں جی آپ کی بات، میں آپ کی بات زبردست میں آپ کی بات زبردست زبردست بہترین. اور میں اب آ یہ نہیں جاتے ہیں ماننے کو جی. تیار جس کا جو میرا آج مدعا ہے، اور جو مدعا ٹھیک. مرزا صاحب نے اس کتاب میں جو آپ نے جس کا حوالہ آپ نے پیش کیا، اور میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے ازالہ تھینک یو. اوہام 437-38 کا حوالہ پیش کیا، وہ میں نے پڑھ کے سنایا، وہ میں اس کا میں آپ کا شکر گزار رہوں گا کہ تھینک یو. آپ نے تھینک یو. بڑا ٹو دا پوائنٹ بات نکالی. اور جی جی میں جی جی میں حیران ہوں کہ مرزا صاحب کا بھی مدعا وہی ہے جو میں نے جس کے لیے آج کا موضوع چھیڑا تھا. میرا جی. موضوع یہی ہے کہ رفع سے اگر مرزا صاحب یہاں بیان کر رہے ہیں کہ جو آسمان پر چلے گئے وفات پا کے، جو پریویسلی انبیاء ان کے نام میں نے ابھی پڑھے ان کی تحریر سے، جی 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 اور جی جی. وہاں پہ حضرت عیسیٰ کا جو آپ بھی کہتے ہیں کہ 2000 سال پہ چوتھے آسمان پر تھے. اور آپ بھی اب مان گئے ہیں. اپنے آپ کو بھی ایڈ کر لینا 2000 والے نہیں، میں. میں اس لیے نہیں مانا کہ رفع جسمانی نہیں ہو سکتا. نہیں وہ تو ابھی میں ثابت کرنے لگا ہوں نا. رفع جی کریں جسمانی جو ہے اس کو میں کریں ثابت میرے کرنے لگا ہوں. مگر ایٹ خیال لیسٹ 2000 کے کیمپ کے اندر آپ بھی آ گئے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو کہ میں نبی پاک آیا صلی نہیں اللہ. ہوں. دیکھیں اچھا. آپ نے تو پھر مجھے اس کا کہا مطلب ہے تسلیم بھائی پھر تو پہلے 2000 والا مسئلہ حل کرنا پڑے گا. نہیں میں تو چاہ وہ رہا تھا آیا آپ کے میں اس پوائنٹ پہ لیے آؤں. ہوں. دیکھیں 2000 تک کوئی زندہ رہ نہیں سکتا، میں یہ کہا میں نہیں یہ نہیں کہا نہیں کہ ہاں حضرت 2000 زبردست سے زندہ ہے، رہ زبردست نہیں سکتا. زبردست. 2000 سال تک کوئی زندہ رہ نہیں سکتا. اس کے لیے نس قطعی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. دیکھیں میں نے جو روحانی خزائن 3 کی 436 اور 37 سے استدلال کیا تھا نا، میں جی جی بیسیکلی آپ کے پوائنٹ کی طرف تسلیم بھائی آنا چاہ ہی رہا تھا کہ آپ جی نے کہا کہ آپ یہ نہیں مانتے کہ 2000 سال تک کوئی زندہ رہ سکے امکان. دیکھیں مرزا صاحب نے 3 کی 436 اور 37 میں جو ایک اصول اور فارمولا ایک پرنسپل کھڑا کیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو 100 سال کی حد بندی ہے نا اور 70 سے 80 کی ایوریج ہے عمر کی، لائف ایکسپیکٹنسی کی، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. پری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی عمروں کی حد بندیاں نہیں کی ہوئی نس قطعی میں. لہذا جیسے آپ نے بتایا حضرت آدم کی عمر، حضرت نوح کی عمر، حضرت ادریس کی عمر، آپ نے لوگوں کی انبیاء کی عمریں گنوائیں. تو اب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام تو گزرے ہیں آقائے دو جہاں فداہ ابی و امی محمد و احمد علیہ الصلوۃ والسلام سے ماں قبل. لہذا اس وقت عمروں کی قید بندی حد بندی نہیں ہے. تو لہذا 2000 سال عیسیٰ ابن مریم کا زندہ رہنا، اس میں آپ کو کوئی قباحت یا کوئی اعتراض نہیں رہنا چاہیے. ایسا ہی ہے نا، تاکہ میں آپ کے پوائنٹ پر آؤں. نہیں، مجھے تھوڑا سا اعتراض اس لیے بھی ہے کہ جو نبی آتے رہے ہیں نا عمرے کم ہے. میں آگے بھی تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں. حضرت سلیمان کی 150 ہے جی. ٹھیک ٹھیک. نہیں دیکھیں سوری رکیں ایک منٹ. فی الحال میں اس ڈیٹیل کے اندر یا لفظوں کے پیچھے نہیں جا رہا کہ جو عمریں آپ نے بتائی ہیں اس پر آپ کے پاس ریفرنس کیا ہے. میں آپ کے علم کی قدر کرتے ہوئے اس کو ایز اٹ از لے کر چل رہا ہوں. مگر یہ یاد رکھیں کہ آپ نے استثنائی معاملات کو اگر عمومی قاعدوں کے اوپر رکھنا ہے تو پھر یہ حق آپ کو مجھے بھی دینا ہوگا. مثال کے طور پر کیا آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی عمریں بھی ڈٹو وہی تھیں؟ کیا نوح علیہ السلام کی اولاد کی عمر بھی ڈٹو وہی تھی؟ کیا ادریس علیہ السلام کے زمانے کے ہر فرد کی عمر وہی تھی؟ نہیں یقیناً. کیا آج کے دور میں ہر بندہ 70-80 کراس کرتا ہے؟ نہیں. کوئی 20-22 سال کی عمر میں چلا جاتا ہے، کوئی 55 میں چلا جاتا ہے، کوئی ماں کے پیٹ میں چلا جاتا ہے. ویری اس گڈ. چیز کو یہ نہیں آپ نے کہنا کہ جیسے جیسے انبیاء آتے گئے عمریں کم ہوتی گئی. نہیں، اس کی نس قطعی کوئی نہیں. یاد رکھنا ہے نس قطعی جو مرزا صاحب نے نکالی ہے 3 کی 437 اور 36 اور 37 میں، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد البتہ یہ قاعدہ دیکھنے میں آیا کہ 70 سے 80 کی ایوریج اور کوئی قاعدہ کلی ہے. نہیں بھائی سوری. نہیں اب دیکھیں مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی کیا عمر تھی؟ حضرت نوح کی 950 ہو گئی، شعیب کی ہو گئی 882، حضرت سلیمان، حضرت صالح کی 586، حضرت ادریس 356، حضرت ہود 265، حضرت زکریا 207، حضرت ابراہیم 195 ایئر، حضرت سلیمان علیہ السلام 150، حضرت ایوب علیہ السلام 146، حضرت اسماعیل 137، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ 125. زبردست. جب اگر حضرت جی موسیٰ کی لیں زبردست. گے تو ہم چلو مان لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی کہ 120 ہے یا 100 ہے، اب میں دیکھیں مان نہیں نہیں عمر کا نہیں 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 کرتا. نہیں نہیں رکیں. اب دیکھیں حضرت موسیٰ جو آپ بتا رہے ہیں میں اس کو مان کر چل رہا ہوں.
ठीक है ना, क्योंकि गुफ्तगू चलनी चाहिए। जी जी आपने कहा हजरत मोसेस जो हैं, हजरत मूसा अलैहि सलाम है, उनकी 125, हजरत ईसा अलैहि सलाम की भी 125 बताई जाती है, ठीक है। अच्छा, तो फिर सेम हो गई। नहीं नहीं, इसका फिर आप मतलब ये ना ना कहें कि वो हजरत आदम से पहले के जो हजरत नहीं आदम नहीं नहीं के नहीं अगर नहीं एक नहीं हजार नहीं, रुके 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 जरा। 2000 कैसे देखिए होगी आपका भाई? यहाँ कायदा, नहीं आपका कायदा टूट गया। गलत हो देखिए गया। देखिए पहला प्रिंसिपल ये याद रखना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कायदा कुल्ली आया है, ना कि पहले हयात की हदबंदी का, कि 100 नहीं टापेंगे, 70 से 80 की एवरेज। दिस प्रिंसिपल इज ओनली आफ्टर प्रॉफिट, यानी पोस्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, एवरेज और लिमिट। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हदबंदी का कायदा कुल्ली नहीं है, यानी जेनरिक प्रिंसिपल नहीं है। हाँ, हो सकता है किसी की उम्र सेम हो, जैसे मूसा अलैहि सलाम और ईसा अलैहि सलाम में एक लंबा लाइफ टाइम स्पैन गैप है, करीबन करीबन मेरे ख्याल से अगर अगर अंदाजे ठीक लगाए जाएं या जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये कोई कतई बात नहीं है, तो करीबन मेरे ख्याल से कोई 500 साल का या 400 साल का अरसा बनता है, ठीक है। हाँ, 401 साल का अरसा बनता है अगर कोई एवरेज बताई जाए। खैर, तो फ़र्क नहीं पड़ा। 125 उनकी आप बता रहे हैं, 125 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बताई जाती है एक रवायत के मुताबिक, जो बोला जाता है जमात अहमदिया की तरफ से। तो अब वापस आ जाते हैं। तो लिहाजा एक प्रिंसिपल था हदबंदी का, ये कायदा है, पहले का कुल्ली नहीं, तो 2000 पे कोई एतराज़ नहीं उठना चाहिए था। अब भी अगर आप मान जाते हैं कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हयात की हदबंदी की चूँकि कैद नहीं थी कोई, लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम का 2000 साल तक ज़िंदा रहना ये कोई कायदा ब्रेक नहीं करता, क्योंकि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले गुजरे हैं। अब आ जाते हैं, अगर आप वाकई अब ये मान गए आप, तो फिर हम चलेंगे जिसमें खाकी और जसद अंसरी के हवाले से कि क्या वो रफ़ा समावी मुमकिन है या नहीं। तो आप बताएं, आप मान गए हैं 2000 साल का इम्कान है? चलें, मैं आपसे ही दोबारा ही सवाल करूंगा कि अगर हजरत आदम की 1000 मान ली जाए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल मानी जाए, तो भाई उम्र घटाओ ना हुन, क्योंकि 1000 तो थले थले रखो, 2000 तो बहुत ज्यादा हो गई। नहीं नहीं नहीं, तो फिर देखें मेरी बात सुने, अगर अगर आपने ये उसूल, अगर आपने ये नहीं नहीं, अगर आपने ये उसूल भी रखना है ना, तो 63 के बाद कम से कम 40 से 50 साल एवरेज होनी चाहिए थी इंसानों की, मगर मिर्ज़ा साहब इस्तदलाल कर रहे हैं 63 के बाद 70 से 80 की एवरेज का। क्योंकि तो आप इससे भी पता चलता, यानी इसका आप मतलब है कि उम्मत की उम्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एवरेजन बढ़ रही है मिर्ज़ा साहब के कायदे के मुताबिक। बड़ अगर इसलिए आपने रही है ना, सुन यानी लेना नबी उसका के जवाब बाद, सुने ना, यानी उसका जवाब नबी के सुने। बाद उम्मत की उम्र घटने की एवरेज आएगी, तो फिर 40 से 50 होनी चाहिए थी, ना कि 70 से 80। 40-50 ही अभी भी पाकिस्तान में इतनी है। नहीं नहीं, पाकिस्तान दुनिया का है छोटा सा पिद्दू सा टुकड़ा है, नहीं, इतने बड़े बड़े बर्रे आदम है। अच्छा, लेकिन नंबर आपको एक, दूसरी पाकिस्तान में भाई 40-50 ही होगी, ये आपकी बात है। मिर्ज़ा साहब ने 436 और 37 के अंदर एवरेज 70 से 80 लिखी है। मिर्ज़ा साहब तो हिंदुस्तान के ही थे ना, उन्होंने 70-80 लिखी है। नहीं, अच्छा खैर, तो एक तो ये मसला हल हो गया। अब आप मुझे बताएं कि अगर आप वाकई चाह रहे हैं मैं जसद अंसरी और जिसमें खाकी के हवाले से रफ़ा समावी के ऊपर बात करूं उसके इम्कान पर, तो क्या आप मान रहे हैं इस इम्कान को कि 2000 मुमकिन है? क्योंकि आपका एतराज़ 2000 वाला तो हल हो गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, अब ये रह गया है कि आसमान पर जसद खाकी या समा पर कैसे जा सकता है, बाहर कैसे जा सकता है, यही रह गया ना। नहीं, हमारा भाई, जो आपने इस्तदलाल पेश किया कि पहले नबियों की उम्रें ज़्यादा होती थी तो मिर्ज़ा साहब ने 70-80 कर दी, वो 70-80 की वजह भी सुन लेना। अब जो साइंस इतनी मेडिकल इतनी एडवांस हो गई है, अगर एक नबियों को अल्लाह ताला बता देता है कि इतनी उम्र होगी एवरेज, तो ये इसमें नहीं मैं नहीं 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 नहीं, समझता कि देखें देखें, मिर्ज़ा साहब ने तो कोई गलत बात की मैंने है। देखें मैंने ये कब कहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 70 से 80 की एवरेज मैं नहीं मान रहा या मुझे उसमें कोई एतराज़ है? मैंने तो नहीं कहा। उसकी बात यह है कि मिर्ज़ा साहब को इल्हाम होता ना होता, उस वक़्त के सेंसस इतनी तरक्की या इंफॉर्मेशन या डाटा इतनी तरक्की कर चुका हुआ था कि क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रहा था, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उनको पता चल रहा है फ़लाँ कॉन्टिनेंट की एवरेज एज क्या है, फ़लाँ की क्या है। जैसे आज डाटा कलेक्ट होता है, तो उसके लिए मिर्ज़ा साहब के इल्हाम की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रही थी। बहरहाल अगर उन्होंने को अपना तखमीना दिया भी है, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ या महल नज़र या तनाज़ा चीज़ जो है वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आप लोगों का ये कहना कि ईसा इब्न मरियम 2000 साल से ज़िंदा है। तो एक मिनट के लिए मिर्ज़ा साहब की 29वीं आयत का वफ़ात मसीह अलैहिस्सलाम पर जो इस्तदलाल सामने रखा भी जाए तो बात बनती नहीं, क्योंकि मिर्ज़ा साहब इस उम्मत में 70 से 80 की एवरेज और 100 की हदबंदी कर रहे हैं। ईसा इब्न मरियम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, लिहाजा आपका कोई एतराज़ बाकी नहीं रहता कि 2000 साल तक ईसा इब्न मरियम ज़िंदा रह सकें।
آپ اس مسئلے کو مان لیں, اس کے بعد میں دوسرے امکان کے اوپر بات کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے مان لیتے ہیں مگر عیسیٰ علیہ السلام اگر 2000 سال سے زندہ ہیں تو پھر اسی دنیا میں ہونے چاہیے کیونکہ آدمی باہر نہیں جا سکتا, تو پھر اس کے امکان کی میں بات کروں گا. چلیں ایک مسئلہ تو مانا نا. میں آپ سے ایک کلیہ پوچھتا ہوں, کلیہ کیا ہے, سنو ذرا کلیہ کیا ہے. میں 2000 ماننے کے لیے اس لیے نہیں تیار کہ میں ریئل اسٹیٹ میں نے کیا ہے کینیڈا میں 10-15 سال ریئل اسٹیٹ کیا, اور ہم جب ایوریج پرائس نکالتے ہیں نا کیا کرتے ہیں سن لیں, ہم 5 گھروں کی ایوریج پرائس لیتے ہیں, یا چلے آپ ساروں کی لے لیں جتنے بھی انبیاء ہیں سب کو ٹوٹل کر لیں اور ان کو ڈیوائڈ کر دیں اور ایوریج نکال لیں. ایوریج تو پتہ نا آپ کو کیسے نکلنی ہے, مطلب سوری تسلیم بھائی, میں آپ کو روکوں گا وقت بچانے کے لیے, آپ کی انرجی بچانے کے لیے. دیکھیں یہ ایوریج آپ تب نکال لیں, سنیں میں کیوں آپ کو بار بار ایک پوائنٹ غور سے بتا رہا ہوں. حد بندی ایوریج کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو ہی نہیں سکتی اور نہ کوئی دلیل موجود ہے, یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. مرزا صاحب نے حد بندی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی روایت کی بیس پر کی ہے. مرزا صاحب کا ماننا یہ ہے کہ ایوریج عمر اور لمٹ عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے شروع ہوئی ہے, اس سے قبل انہوں نے پیش ہی نہیں کی. یہ ان کا استدلال ہے. لہذا آپ کا یہ قانون پیش کرنے کی کوشش کرنا کہ تمام انبیاء کی ایوریج عمر سامنے رکھتے ہوئے ایسٹیمیشن نکال لیتے ہیں کہ کتنی عمر ڈکلائن کی طرف آنی چاہیے اور کتنی ریز ہوئی تھی, تو آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا, لہذا ان کی تو ہائی ریٹ ہوگا نا, تو لہٰذا اس سے بعد ڈکلائن ہوتا رہا. یہ ایوریج آپ کی غلط ہوگی. اس کو میں 2 طریقے سے غلط ثابت کر چکا ہوں. نمبر 1 حدیث کے استدلال سے کہ مرزا صاحب نے اس اصول کو ماننا ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے. ایک تو یہ اعتراض ہوگا اس پر. دوسرا یہ ہوگا کہ ہم نے کب یہ بات کہی ہے کہ نبی پاک کہ تمام انبیاء کی جو عمریں رہی ہیں ان کی امتوں کی عمریں بھی اسی لیول کی رہی ہیں. نہیں بھائی, جیسے آج ایوریج عمر علاقوں کے اعتبار سے بدل سکتی ہے, اسی طریقے سے آج عمر لوگوں کے مختلف صحت کے اور تغیرات جو باہر کے ہیں, ایکسٹرنل انفلوئنسز ہیں, ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں, انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں, فائنینشیل فیکٹرز ہیں, اور اسی طریقے سے میڈیکل فیکٹرز ہیں, ڈائٹ کے فیکٹرز ہیں, ان وجہ سے جو ریٹ ہے وہ اوپر نیچے جا سکتا ہے, تو فلکچویٹ کر سکتا ہے. تو بھائی ہمیں کوئی اس میں آبجیکشن نہیں ہے کہ اس سے پہلے بھی ہوتا ہوگا. لہذا یہ تخمینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نکالنا یہ لاجیکل نہیں ہوگا. یہ 2 پوائنٹ ہے جس بنیاد پر آپ یہ ایوریج نکالنے پر اپنا ٹائم ویسٹ مت کیجیے گا. اب آ جاتے ہیں واپس. آپ کو اس امکان کے ماننے میں کوئی آبجیکشن باقی رہتا ہے لاجیکل کہ عیسیٰ ابن مریم جو کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں قبل گزر چکے ہیں, ان کی 2000 سال عمر ہونے کے امکان پر آڑے آتا ہو؟ جی جناب. جی عامر حق پیارے بھائی میری بات سنیں. مطلب میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلیہ بتا دیتا ہوں جس طرف میرا ذہن مائل ہو گیا. میں 2000 ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں, کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام 1000 سال کی عمر رہی ہے ان کی, اس سے بڑی نہیں. تو میں آپ کا استدلال کیسے مان لوں کہ ان کی عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 2000 ہے؟ میں مان ہی نہیں رہا. ہم اس کے اعتراض کر رہے ہیں کہ ایک نبی 2000 سال تک خاکی جسم کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے. پھر میں نے آپ سے عرض کی بڑے پیارے بھائی سے بڑے احترام کے ساتھ کہ جو سولڈ پراپرٹی ہوتی ہے نا, مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایریے میں جہاں آپ کا گھر ہے 5 پراپرٹی کو ٹوٹل کر لیتے ہیں, اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں 5 پہ, تو وہ ہماری ایوریج پرائس نکل آتی ہے. اب جہاں 18 نبیوں کی ایج لکھی ہے میرے پاس اس وقت, میں اس کو ٹوٹل کروں گا اور 18 پہ ڈیوائڈ کر دوں گا, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں بڑے وثوق کے ساتھ کہ حضرت عیسیٰ کی اتنی عمر ہونی چاہیے. نہیں بھائی, میں آپ سے نہیں, میں 2000 مکمل کر لیں. آپ بات مکمل کر لیں. آپ نے 2 پوائنٹ جو رکھے ہیں ان پہ میں بات کرنا چاہوں گا. چلے آپ کریں, میں اتنے ٹوٹل نکالتا ہوں, آپ کریں بات پلیز. ہاں ٹھیک ہے. ٹوٹل نکالنے کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ ایوریج اس طرح نہیں نکالی جاتی جس طرح آپ نکالنا چاہ رہے ہیں, جبکہ آپ خود یہ دیکھیں سب سے پہلے ایوریج نکالنے میں جو آبسٹیکل آئے گا وہ خود یہ پرنسپل آئے گا کہ مرزا صاحب کے خود اکارڈنگ یہ پرنسپل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاری ہوتا ہے ایوریج ایج کا. اس سے پہلے تو کوئی حد بندی ہے نہیں, پوائنٹ نمبر 1. یا پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ تمام انبیاء جو ہیں ان کے زمانے کے اندر آپ کو یہ سینسز کروانے ہوں گے جو پری ہسٹورک ٹائم کے لیے پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ ڈیٹا کلیکٹ ہو سکے. مثال کے طور پر انبیاء کی عمروں سے ایکسپیکٹنسی ریٹ کو کنسیو کرنا اٹس بیونڈ لاجک. ٹھیک ہے نا, یہ لاجیکل نہیں ہے. یعنی ایک فرد کی عمر کی بنیاد کے اوپر
اس زمانے کی عمروں کا ریٹ نہیں نکالا جا سکتا. کاش آپ اس چیز کو سمجھیں. مرزا صاحب نے دوسری بار یہ غلطی, معذرت کے ساتھ برا مت مانیے گا, اربعین کے اندر کی, جب ان کا ماننا یہ تھا کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی عمر 23 سال تھی, لہذا جو بھی اب نبوت کا دعویٰ کرے اگر وہ دعوے کے بعد 23 سال تک زندہ رہ گیا ایوریج منیمم, تو اس کو ٹھیک مانا جائے گا. یہ اصول غلط ہے. اسی طرح جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ایک فرد کی بنیاد کے اوپر قوموں کی عمروں کی ایوریج نکالنا, ویسے ہی بات غلط ہوگی. اب مثال کے طور پر کسی کے دادے کی عمر زیادہ ہوتی ہے, بیٹے کی عمر کم ہوتی ہے, پر دادے کی عمر کم ہوتی ہے, جو اس سے لکڑ دادا ہے اوپر اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے. تو جنریشن آفٹر جنریشن بڑے فیکٹر بیچ میں کاؤنٹ ہوتے ہیں, جس وجہ سے کسی کی عمر کا سپین بڑھ جانا, کسی کا کم ہونا, یہ اس میں مانا یا رول پلے کرتا ہے. تو لہذا تسلیم بھائی, مجھے نہیں ابھی تک کوئی لاجیکل ریزن سمجھ آئی, جبکہ آپ کے سامنے یہ اصول بھی موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے کی بات ہو رہی ہے. تو آپ کے پاس کوئی لاجیکل, ریشنل, پریکٹیکل ہرڈل نہیں بچتی اس امکان کو ماننے میں کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کیوں نہیں 2000 سال تک زندہ رہ سکتے. اچھا, جبکہ میں ابھی یہ لاجک نہیں دے رہا کہ 2000 سال کے پیچھے ہم کیا توجیہ پیش کر سکتے ہیں, کیا جسٹیفیکیشن یا ایکسپلینیشن پیش کر سکتے ہیں, اس کی کیا انڈرسٹینڈنگ مسلمان لیتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ٹائم ڈائلیشن کے روٹ سے کہاں نکلے جن پر ٹائم اس طریقے سے افیکٹ نہیں کر رہا. مثال کے طور پر ہم زمین کا جو چکر ہے وہ 365 دن مانا جاتا ہے, جس میں ایک سال مکمل ہوتا ہے, مگر 24 آورز کی وہ ایک روٹیشن ہے جس میں دن اور رات گزرتے ہیں, ٹھیک ہے, ریلیٹیولی. مگر اسی طریقے اگر ہم ہمارے ہی سولر سسٹم کے اندر دوسرے سیاروں کی روٹیشن اور موومنٹ چیک کریں تو ان کے ایکسس کے مطابق ان کا دن ہو سکتا ہے 40 گھنٹے کا ہو, ان کا دن ہو سکتا ہے دنیا کے ایک ہفتے کے برابر ہو. تو ٹائم ڈائلیشن مختلف سیاروں کے اوپر نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو ابھی میں یہ جسٹیفیکیشن سائنٹیفک دے ہی نہیں رہا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دل کرے دنیا کے ٹائم کے مطابق ان پر 2 دن بھی نہ گزرے ہوں, یعنی یہاں جو 2000 سال گزرے ہیں جس جگہ وہ موجود ہے 2 دن بھی نہ گزرے ہوں, جبکہ قرآن میں اس کے اشارے ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی میں یہ بات نہیں کر رہا, میں تو کرسٹل کلیئر مرزا صاحب کے اصول کو لے کے اس امکان کا اظہار کر رہا ہوں کہ 2000 سال کا امکان ہے, امکان تو ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر سائنٹیفک تھیوریز ابھی یہ چل رہی ہیں ہائبرنیشن سلیپ کی. ہائبرنیشن سلیپ کی تھیوری یہ ہے کہ جن لوگوں نے کاسموس میں ٹریول کرنا ہے نا, اسپیس ٹریول, تو ابھی اسپیڈ آف دا لائٹ جو ہے اس کے اوپر ٹریول نہیں کر پا رہے, اور پتہ نہیں آنے والے کتنے وقت کے اندر پاسبل ہو یا نہ ہو. تو وہ یہ تھیوری پیش کر رہے ہیں کہ اگر ہم ہائبرنیشن موڈ کے اندر ڈالیں تو ایجنگ جو ہے اس کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی سینکڑوں سال تک ہائبرنیشن سلیپ کے اندر سفر کرے اور اس کی ایجنگ جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جائے. یعنی اگر باہر 100 سال گزرے ہیں تو اس کو سلیپ کے اندر 20 سال گزرے ہیں, 30 سال گزرے ہیں. یہ تھیوری ہے جس کے اوپر کام چل رہا ہے. تو سائنس کے اندر اگر ہم لے کر چلیں گے تو اس امکان کے اوپر کوئی چیز رد نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے نا. تو میں آپ سے تو ذرا پلیز میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس امکان کو مان لیں, اگر آپ اس امکان کو مان لیں 2000 سال کے, تو میں آپ کا جو ایک کٹھن پوائنٹ ہے نا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ جسم کیسے جا سکتا ہے, جسد عنصری کیسے, آپ اس کو نہیں مان رہے. اصل سوال آپ کا وہ ہے, میں صحیح بتاؤں 2000 سال کچھ بھی نہیں ہے, اصل سوال وہ ہے. میں میرے پیارے امر حق بھائی, آپ بہت ہی اچھے انسان اس لیے ہیں کہ آپ بولتے بڑے تحمل سے اور بڑے ادب سے, اور بڑے ہی مطلب آپ کا جو لہجہ ہے بہت اچھا لگتا ہے مجھے آپ جب بولتے ہیں. لیکن ایک بات سے مجھے یہ اعتراض ہے آپ سے کہ آپ جب نسل انسانی شروع ہوئی ہے حضرت آدم 1000 سال, یا آپ کہتے ہیں جی کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے, کنسنسس سے پتہ نہیں چل سکتا, کیوں نہیں. اچھا سنیں, آپ کا جو اعتراض ہے نا, جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا 1835, ٹھیک ہے نا, 1835 ہے پیدائش, آپ کہتے ہیں نہیں جی 1840 ہے. آپ اعتراض ہم نہیں کہتے, مرزا صاحب نے کہا ہے کتاب البریہ میں. چلیں جی, مرزا صاحب نے کہا ہے, آپ 5 سال کا تو اوپر نیچے کر سکتے ہیں, 10 سال کر لیں, 20 سال کر لیں, یار اتنا فرق نہ کرو. 120 کہاں اور 1800 کا فرق,
یہ تو بات مانی نہیں جا سکتی یار. نہیں سوری, تھوڑا بہت تو مان لیں, 10-15 سال اوپر نیچے ہو گیا, چلو مان لیں. نہیں سوری, آپ تو بالکل 1800 سال اوپر لے کے جا رہے ہیں. نہیں, اس کی وجہ بتاتا ہوں نا تسلیم بھائی, اس کی وجہ بتاتا ہوں. ہاں میں وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں یہ سب سے پہلے آپ نے چیز یاد رکھنی ہے, کسی چیز کے منطقی طور پر ممتنع ہونے کے لیے, یعنی لاجیکلی امپاسبل ہونے کے لیے آپ کو لاجیکل گراؤنڈز دینے ہیں جس وجہ سے وہ امپاسبل ہو. مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھا, آج کا انسان اگر یہ کہے کہ یار آدم علیہ السلام 1000 سال کیسے زندہ رہ سکتے تھے, سوال اٹھاتے ہیں نا, کئی ملحد ہیں وہ سوال اٹھاتے ہیں 1000 سال, او بھائی 1000 سال کیسے بندہ زندہ رہ سکتا ہے؟ بھائی خوراک ہوتی ہے, بیماری لگتی ہے, سفر کرتا ہے, بوڑھا ہو جاتا ہے, بیمار ہوتا ہے. آج تو کئی لوگ تو جو نان ریلیجس ایریاز ہیں انہوں نے جو اسٹڈیز سروس پیش کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ لائف ایکسپیکٹنسی ریٹ جو ہے وہ اب انکریز ہوا ہے, پہلے کم تھا, کیونکہ پہلے جو بندہ بیمار ہوتا تھا ویکسین نہیں تھی, ٹھیک ہے نا, میڈیسن نہیں تھی, سٹیچز نہیں تھے, سرجری نہیں تھی, ٹرانسپلانٹس نہیں ہوتے تھے. آج اگر کسی بندے کو ہارٹ کا ایشو ہوتا ہے وہ پکڑ کے نیا ہارٹ ڈال دیتے ہیں. آج کسی بندے کو لنگس کا ایشو ہوتا ہے وہ لنگس نئے ڈال دیتے ہیں, بندہ پھر فریش ہو جاتا ہے. 20-30 سال کی اس کو بوسٹ ملتی ہے, سٹنٹس پڑتے ہیں 20-30 سال کی بوسٹ ملتی ہے. اب یہ ذرا نوٹ کرنا آپ نے, 20-30 سال تو میں مان لیتا ہوں آپ کی بات, 40 بھی مان لوں گا, 50 اس لیے ہاں زبردست. اب سنیں 20-30 سال آپ پتہ کیوں مان رہے ہیں؟ پتہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس امت پوائنٹ نمبر 1 تسلیم بھائی آپ کے لیے, پوائنٹ نمبر 1 اس لیے مان رہے ہیں کہ امت مسلمہ کے اندر یہ پرنسپل موجود ہے کہ 70 سے 80 کی ایوریج مانی گئی ہے. پوائنٹ نمبر 1 اس پرنسپل کی بیس پر جو مرزا صاحب نے پیش کیا ہے. پوائنٹ نمبر 2 ہمارے سامنے آبزرویشن اور سرویز کی بنیاد کے اوپر ڈیٹا موجود ہے, ٹھیک ہے, اس بیس پر. اب پرانے زمانے کا ڈیٹا ہمارے سامنے نہیں ہے, پری ہسٹورک ٹائم کے اوپر ہمارے پاس اس کا ڈیٹا موجود نہیں ہے. تو لہذا انبیاء کی عمروں سے یہ سروے نکالنا کہ ہر آدمی کی عمر اسی ایوریج کی ہوا کرے گی, یہ بیسیکلی بات غلط ہے. اچھا ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ چیز ہے کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس حد بندی کے لیے کوئی نص قطعی چاہیے. یعنی قرآن یہ کہتا ہو کہ مثال کے طور پر قرآن یہ کہتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت, ٹھیک ہے نا, قرآن نے نص قطعی کے ساتھ اصول دے دیا ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ سارے بندے فی الفاقیہ فوت ہو گئے؟ نہیں, اس کا مطلب یہ ہے اپنے اپنے ٹائم اپنے اپنے وقت کے اوپر اللہ کی اجازت سے انہوں نے دنیا سے کوچ کر جانا ہے اپنے اپنے انداز سے, ٹھیک ہے نا, کوئی بستر پہ, کوئی ایکسیڈنٹ میں, کہیں سارے اپنے طریقے. اسی طرح یاد رکھنا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر یہ امکان ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس لیے شوق آپ کو ہو جاتا ہے وہ یار 1800 سال تک گیپ, 2000 تک گیپ, او بھائی اس طرح تو آدم علیہ السلام کے اوپر بھی لوگ سوال اٹھاتے ہیں 1000 سال دا, یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ آج کسی کی ہے عمر اتنی نہیں. تو عیسیٰ ابن مریم کے 2000 سال کے امکان پر سوائے آپ کے اس عقیدے کہ جو جماعت احمدیہ نے دے دیا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں, اس کے علاوہ کیا رکاوٹ ہے بتائیں مجھے؟ نہ قرآن کی آیت, نہ حدیث, امکان ہے نا. بس چلیں آپ کا جواب دے لیں. دیکھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب جو نبی ہوتے ہیں نا, سنیں یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو بھی نبی ہوتا ہے نا خدا سے خبر پاتا ہے. یہ تو آپ کو بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے خبریں پاتا ہے نبی. ایک نبی کا کام ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خبر پا کے, کیونکہ آن صلی اللہ علیہ وسلم امی نبی تھے پڑھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ 1,24,000 نبی آئے ہیں, جو کہ آپ بھی مان رکھتے ہیں, میں بھی رکھتا ہوں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے پتہ لگ گیا, توبہ نعوذ باللہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا. اب جو عمریں ہیں نا نبیوں کی, خاص طور پر اللہ تعالیٰ موجود ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ نبیوں کی عمریں بھی درست ہوں گی. اگر 5-10 سال اوپر نیچے ہیں اس سے ہمیں اعتراض ہی کوئی نہیں ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 2000 سال ہے, وہ میں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. پہلی بات تو میں یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ حضرت ابن مریم آسمان پر چلے گئے. نہیں, آسمان والا دوسرا پوائنٹ ہے. اچھا سوری رکیں, کیونکہ آپ نے پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ. آپ کو پتہ ہے جماعت آپ آدم علیہ السلام سے چلیں, یہاں سے بھی دوسرا پوائنٹ بھی ایک آ گیا. آپ آدم علیہ السلام سے آغاز کر رہے ہیں ایوریج عمر نکالنے کا یا ڈکلائن ریٹ چیک کرنے کا, تو آپ کو پتہ ہے جماعت احمدی آدم علیہ السلام سے پہلے بھی انسانوں کو مانتی ہے. وہ اعتراض نہیں ہے اس وقت نہیں, اعتراض ہے عمر کے امکان کا. جی اعتراض کیا ہے؟
ہاں کہ اچھا چلیں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، میرے خیال سے آپ کو اس طرح اگر سمجھ نہیں آیا تو شاید اس طرح آئے. مجھے سمجھ آدم آتا علیہ ہے السلام کی مجھے آدم علیہ السلام کی 1000 سال عمر ایسی کیا تھی جو آج امکان نہیں رہا؟ ہاں چلیں اس کی وجہ بتا دیں. اس میں جو اللہ تعالیٰ سے پوچھے یہ سوال مجھ سے ہاں بس یہ اس لیے میں نے اس طریقے سے پوچھا ہے. تو عیسیٰ ابن مریم کی 2000 سال عمر کا اللہ سے پوچھیں، ہم سے نہ پوچھیں. بتائیں، پھر ثابت کریں کہ 2000 سال ہے، تو بتائیں. ایگزیکٹلی امکان نہیں آپ مجھے ثابت کر دیں، میں احمدیہ چھوڑ دوں گا. اگر تو میں نے تو آپ کو بتایا ہے، آپ امکان کا رد کر دیں. آپ پتہ کیا سوال اٹھا رہے تھے؟ آپ کہہ رہے تھے 2000 سال بندہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے. یہ ہے آپ کا استدلال. 2000 سال مرزا صاحب نے بھی لکھا 2000 سال کیسے زندہ رہ سکتے ہیں جی. اسی امکان کے اوپر ہم رد کر رہے ہیں. اگر آپ آدم علیہ السلام کی 1000 سال عمر کے اندر ایسی کیا ٹیکنالوجی تھی، ایسا کیا میڈیکل سائنسز تھی اس وقت کہ جو آج بندہ نہیں کر سکتا. آج تو ٹیکنالوجی زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، جو عمومی علم ہے ہمارے سامنے. ٹھیک ہے، پوائنٹ نمبر 1. دوسرا، آدم علیہ السلام سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں، جماعت احمدیہ کا ماننا ہے، تو پھر یقینی طور پر ماننا پڑے گا ان کی 2-3 ہزار سال عمر رہی ہے. اگر ان کی 2-3 ہزار رہ سکتی ہے، یاد رکھیں سائنٹیفکلی اسپیکنگ، لاجیکلی اسپیکنگ، اگر کسی چیز کا ایک بار امکان ہے تو دوسری بار بھی امکان ممکن ہے. قرآن نے خود اس سے استدلال کیا ہے. جب مشرکین مکہ کہتے تھے قیامت کیسے آئے گی، مر کے دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے، تو اللہ نے پوٹینشیل کے اوپر، کسی چیز کی پاسبلٹی کے اوپر ایویڈنس رکھا. اللہ نے کہا جو تمہیں پہلی بار پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری بار بھی کر سکتا ہے. کیا مشکل ہے؟ اگر ایک بار ایک انسان کی عمر ہزاروں سال ہو سکتی ہے تو دوسری بار ہونے میں کیا دقت ہے؟ امکان کے اوپر رد. اب آ جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ مرزا صاحب نے جو استدلال کیا ہے ایز اٹ از اس کو مانیں، ایز اٹ از. حالانکہ مجھے اس پہ اختلاف ہے، مگر چونکہ بات ہو رہی ہے ابھی 120-125 کی حد بندی کی، 100 نہ ٹاپنے کی، 70 سے 80 ایوریج کی، اور 2000 سال کی. میں چاہ رہا تھا اب آپ موقع آ گیا ہے کہ ہم آپ کے اس پوائنٹ پر آتے کہ جو آپ جماعت احمدیہ کا تگڑا ترین پوائنٹ ہے. وہ تگڑا ترین پوائنٹ یہ ہے جو وہ رکھتے ہیں اپنی طرف سے، آپ کی طرف بھی سے بھی آ رہا ہے وہ، کہ بھائی کیسے ممکن ہے کہ جسد خاکی جس میں عنصری آسمان کی طرف چلا گیا. اور بھائی 2000 سال پر اعتراض ختم ہو گیا، اس کے امکان کے اوپر تو رد ہی نہیں ہے. سر آپ نے کیسے ختم کیا 2000 کا امکان؟ پہلے تو مجھے یہ بتائے بھائی میرے. میں نے نہیں ختم کیا، آپ ختم کر رہے ہیں، میں تو ثابت کر رہا ہوں. آپ مجھے عامر حق بھائی، آپ بہت ہی پیارے بھائی ہیں، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے حضرت مسیح موعود کی تحریر کی طرف مجھے توجہ دلائی. میں بہت ہی مشکور ہوں، لیکن میں اس بات سے آپ سے اتفاق نہیں کر سکتا، ناممکن ہے، کیونکہ میں بھی تھوڑا بہت اسکولے تے گیا ہی ہے نا، مینوں نہیں نہیں نام اسکولے بالکل جاؤ، مگر ناممکن کہنا واسطے کوئی عقلی دلیل تے دیو نا جی. عقلی دلیل دے رہا ہوں نا، سن لیں. دے آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ 2000-3000 سال عمریں ہوتی تھی، کہاں سے؟ یہ بھی مجھے ثابت کر دیں تو پھر بھی میں ماننے کو تیار ہو جاؤں. کوئی شاید ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 2000. اور پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک جسم مسیح ابن مریم کا آسمان پر جانا، یہ تو میں آپ سے سوال کروں گا، لیکن مجھے آپ اس طرف آئیں جو آپ نے ایک استدلال پیش کیا. آپ نے نص قطعی کا جو حضرت مسیح موعود مرزا صاحب کا جو آپ نے استدلال پیش کیا کہ انہوں نے 70-80 کی ہے عمر، وہ میں مان گیا، آپ کی ساری باتیں مان گیا، لیکن میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال سے جسم خاکی جسم کے ساتھ آسمان پر زندہ ہیں. یہ آپ نے مجھے آج ثابت کر کے میں یہ چھوڑ دوں گا. چلیں جی 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 اور دیکھیں یہ سب سے پہلے آپ نے پہلے یہ عمر کی طرف آنا بھائی، تھوڑا سا بتا دیں آپ نے 2-3 ہزار کی عمریں کہاں سے لی؟ پوائنٹ نمبر 1. جی 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 میں آپ کو ایک چیز بتا دوں تسلیم بھائی، آپ کے معاملے میں میرا مزاج تھوڑا مختلف ہے. میں بالکل بھی اس وجہ سے آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کو احمدیت چھڑواؤں یا آپ کو کچھ اور قبول کرواؤں یا یہ کرواؤں وہ کرواؤں، نہیں. میرا آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے اپنی اصلاح، وہ ہے توفیق اور نصیحت کی بات، ٹھیک ہے نا. میں آپ کے ساتھ معاملہ اور ہے، آپ کے ساتھ تھوڑا محبت والا معاملہ ہے. اچھا تو اللہ آپ کو خوش رکھے. دیکھیں آپ نے جو بات کی نا کہ 2000 آپ کہاں سے نکال رہے ہیں، چیزیں کہاں سے نکال رہے ہیں؟ نہیں 2-3 ہزار سال کا ہے آپ نے ابھی کہا. جی 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 2-3 ہزار سال کا بتائیں کہاں سے کیسے. جی وہی بتانے لگا ہوں. اس کا امکان آدم علیہ السلام کی آپ کے منہ مبارک سے ادا کیے ہوئے 1000 سال کے امکان سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پوائنٹ نمبر 1، مرزا صاحب نے عمر کی حد، اب غور سے سنیے گا کہاں سے یہ امکان نکل رہا ہے. مرزا صاحب نے عمر کی حد بندی کا اصول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جاری کیا ہے، اس سے پہلے نہیں. لہذا
100 سال کی عمر کی حد بندی 70 سے 80 کی ایوریج یہ صرف امت محمدیہ کا خاصہ ہے اکارڈنگ ٹو دا پرنسپل آف مرزا غلام احمد قادیانی صاحب. ٹھیک ہے. جی جی. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عمر کی کوئی حد بندی تھی ہی نہیں. یہ اصول آٹومیٹکلی نکلا. اب جب عمر کی حد بندی تھی ہی نہیں تو کسی کا 500 سال ہونا، کسی کا 1000 سال ہونا، کسی کا 900 950 سال ہونا، کسی کا 800 سال ہونا، کسی کا 2000 سال ہونا، کسی کا 3000 سال ہو جانا، اس میں کوئی دقت نہیں رہتی مرزا صاحب کے پرنسپل کے مطابق ہی. ورنہ ایک صورت باقی رہتی ہے، یا تو جماعت احمدیہ کو کوئی نص قطعی پیش کرنی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی عمروں کی حد بندی اتنی ہوا کرتی تھی کہ 1000 سال سے زیادہ نہیں جا سکتے آپ، اس طرح کی کوئی روایت پیش کر دیں. اب آج آ کے آپ نے آدم علیہ السلام کی عمر پیش کی. جب میں نے آپ کے سامنے دو طریقے سے اس چیز کو رکھا، پوائنٹ نمبر 1، آدم علیہ السلام سے پہلے بھی جماعت احمدیہ انسانوں کو مانتی ہے تو کم از کم ان کی 1000 سے زیادہ ہو گئی، لہذا 1000 کی حد بندی کا اصول ٹوٹ گیا کہ 1000 سے زیادہ نہیں کسی کی ہو سکتی، یہ اصول ٹوٹ گیا. لہذا کسی کا ثابت یہ کریں نا، ثابت کریں بھائی میرے، ثابت کریں. کہاں یہ ثابت کروں کہ جماعت احمدیہ مانتی آدم علیہ السلام سے پہلے انسان تھے، اس کا بلا چاہیے. نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنی عمریں تھیں، یہ آپ نے ثابت کرنا. عمر کی بات چلیں ایسے کرتے ہیں. آدم علیہ السلام کی 1000 سال عمر آپ نے بولا ہے؟ نہیں، میری بات سنیں. آپ نے بولا نا. بھائی ایک منٹ، کراس کوشچن. میں نے جو آپ کو استدلال دیا ہے جو عمریں ہیں، اگر میں غلط ہوں تو کہہ دے بھائی نہیں، ان کی آدم علیہ السلام کی 1000 نہیں تھی، 1020 تھی، میں مان جاؤں گا، میں آپ کی مان جاؤں گا. دیکھیں تسلیم بھائی، میں آپ کی انفارمیشن کو غلط کہنے کے لیے میرے پاس دلیل، یاد رکھیں میں تب تک آپ کی انفارمیشن کو چیلنج نہیں کروں گا جب تک میرے پاس اس کے مخالف سٹرونگ ایویڈنس نہیں ہوگا، یا مجھے واقعتاً سیکھنا ہوگا تو میں کہوں گا، اور میں اس طرح نہیں کہوں گا کہ آپ یہ غلط بول رہے ہیں، میں اس طرح کہوں گا کہ آپ نے جو کہا ہے نا آدم علیہ السلام کی 1000 سال عمر ہے، اس کا ریفرنس دیں. میں نے ایسا نہیں کہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو 1000 سال کی عمر پیش کی ہے مجھے اس کے امکان پر رد نہیں ہے. آپ دیکھیں ہمارا ذہن چیک کریں، ہم ہیں سائنٹیفک لوگ اوپینینز کے لیے دروازوں کو کھلا رکھتے ہیں، پوٹینشل اور پاسبلٹیز کے لیے آسمان کو کھلا رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا ماننا یہ ہے، ہمارا اللہ یہ ہے جو علی کل شیء قدیر ہے. لہذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے تو ہم ہر اس امکان کے لیے دروازہ کھلا رکھتے ہیں جو عملی طور پر، منطقی طور پر، عقلی طور پر اس کا امکان باقی رہے، ہمیں کوئی دقت نہیں ہوتی. اچھا، اب جب آپ نے کہا آدم علیہ السلام کی 1000 سال عمر ہو سکتی ہے، آپ نے بولا جی، تو اس سے میں نے استدلال کیا کہ آدم علیہ، جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی انسان ہو گزرے ہیں. ٹھیک ہے. لہذا اب دو صورتوں میں سے ایک صورت ہے، یا تو آدم علیہ السلام سے پہلے انسانوں کی عمر کم ہوتی تھی یا زیادہ ہوتی تھی. جو پیٹرن آپ نے مجھے دکھایا ہے ایوریج کا، آپ کے اصول کے مطابق، اس ایوریج کے مطابق تو آدم علیہ السلام سے پہلے کے انسانوں کی عمر 1000 سے زیادہ ہونی چاہیے تھی، کم نہیں. اگر آپ کہیں کم تھی تو اصول ٹوٹ جائے گا اس ڈکلائن ریٹ کا. ٹھیک ہے نا. اسینڈنگ آرڈر میں، ڈسینڈنگ آرڈر کے اندر عمریں بڑھتی جا رہی ہیں، اسینڈنگ آرڈر کے اندر عمریں گھٹتی جا رہی ہیں. یہ پرنسپل آپ نے پیش کیا ہے. لہذا ماننا پڑے گا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے لوگوں کی عمریں زیادہ تھیں تو 1000 کی قید کا اصول آٹومیٹکلی ٹوٹ گیا. اور یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر ماننے ہیں تو 1000 کے اندر اندر مانو، اس سے زیادہ نہیں کیونکہ آدم علیہ السلام کی تھی، یہ اصول ٹوٹ گیا کیونکہ 1000 سے زیادہ کی عمر کے لوگ پیچھے ہونے چاہیے، ورنہ دوسرا اصول ٹوٹ جائے گا. پوائنٹ نمبر 1. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر 1000 عمر کسی آدمی کی ہو سکتی ہے تو 2000 کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کی وجہ چاہیے. اس کے لیے چاہیے نص قطعی. مثال کے طور پر قرآن کی آیت یا حدیث چاہیے کہ 1000 سال سے زیادہ کسی کی عمر نہیں ہوگی، جیسے مرزا صاحب نے حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے اصول سے 100 سال کی حد بندی کی ہے. یہ میرے 3 نکات ہیں جن نکات کی بنیاد کے اوپر میں 2000 کے امکان کو سامنے رکھ رہا ہوں. جب ہمارے سامنے یہ پوٹینشلی پاسبل ہو گئی چیز کہ لوگوں کی عمر اگر 1000 سال تھی تو 1000 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، 2000 سال بھی ہو سکتی ہے، 3000 سال بھی ہو سکتی ہے. جب یہ پوٹینشلی پاسبل ہو گیا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حوالے سے جماعت احمدیہ کا یہ اعتراض کرنا کہ 2000 سال کیسے ہو سکتی ہے، یہ اعتراض نہیں بن پائے گا. کیوں؟ کیونکہ امکان آ گیا. اب اصل سوال تھا جو آپ کا وہ یہ رہ جاتا ہے 2000 سال عمر ماننے کے بعد اور آپ کا یہ مسئلہ حل ہونے کے بعد کہ ٹھیک ہے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں
کہ عیسیٰ ابن مریم کی عمر جو ہے 2000 سال سے زیادہ ہو چکی ہوئی ہے، تو پھر بتاؤ دنیا میں کہاں ہیں وہ زندہ، کدھر ہیں؟ 2000 سال والا بندہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. عیسیٰ ابن مریم کو ہونا چاہیے تھا نا، یہ آپ کا سوال. تو لہٰذا آپ کا لامحالہ یہ سوال نکلتا کہ آپ کا عقیدہ تو یہ ہے نا کہ وہ رفع سماوی ہو چکا ہوا ہے، تو پھر اس کی دلیل دیں کہ رفع سماوی کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو ایک امکان ہم نے حل کر دیا، ایک امکان باقی ہے. اگر آپ 2000 سال مان گئے ہیں تو آپ کا ٹف کویسچن جو ہے نا رفع سماوی والا، میں اس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. جی پیارے ہاں، بھائی. عامر حق بھائی، پیارے بھائی، محترم بھائی، میرے دلارے بھائی، بات یہ ہے میرے پیارے بھائی، آپ نے ایک یہ استدلال پیش کیا کہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے کہ وہ پہلے بھی لوگ تھے دنیا میں. آپ تو پوائنٹ نمبر 1 یہ ثابت بتائیں کہ جو پہلے لوگ تھے کتنے لوگ تھے، ان سے کتنے سال پہلے، یہ بھی ثابت کریں جماعت احمدیہ کے قائد کے مطابق آپ نے کہا ہے. پوائنٹ نمبر 1 یہ ثابت کریں کہ کتنے لوگ پہلے آئے حضرت آدم سے اور کتنے نبی پہلے آئے، یہ بھی ثابت کریں. یہ بھی ثابت کریں کہ ان کی عمریں کیا تھی، پوائنٹ نمبر 1. اور پوائنٹ نمبر 2 آپ نے یہ بتانا ہے مجھے کہ لوگ اس میں جو مرتے تھے اس وقت کس طرح کی ایج تھی، یہ ثابت کریں. تو پھر میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا کہ بھی آپ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 2000 سال عمر ہے. لیکن پھر بھی عقل نہیں مانتی، کیونکہ عقل اس لیے نہیں مانتی کہ جب میں نے ایوریج نکالی ہے تو ایوریج اگر 1018 کو میں نے جمع کیا 18 نبیوں کی عمروں کو، میرے پاس ایوریج ہے موجود، تو 2000 کسی صورت میں نہیں بنتی. اگر آپ نے 150 کا فرق کرنا ہے وہ میں مان جاتا ہوں، لیکن 2000 عقل میں مانتی نہیں ہوں، میتھمیٹیکلی بھی اور عقلی طور پر بھی. اب آپ پلیز مجھے یہ بتائیں جی کہ آپ حضرت عیسیٰ کی عمر گھٹاؤ بس. جی جی. اچھا ایک تو یہ چیز سمجھ، میں نے کسی کی عمر کیا گھٹانی ہے، اللہ ہے جو زندگیاں دیتا ہے، موت دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے. وما کان لنفس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو آیتی پیش کرتی جماعت احمدیہ، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ہاں یہ جو آیت پیش کرتے ہیں اس کے آگے ہی، ہاں اس کے آگے ہی آیت موجود ہے وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ. ٹھیک ہے کہ کسی نفس کے لیے، کسی نفس کے بس میں ہی نہیں ہے کہ وہ خود کو زندہ رکھ سکے یا کس کو خود کو موت دے سکے. الا باذن اللہ، کتابا مؤجلہ، قرآن میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں. 2 چیزوں کی وجہ سے حیات قائم رہتی ہے، ایک اس کا فکس ٹائم ہوتا ہے اور اللہ کا اذن ہوتا ہے. یہ 2 چیزیں جب تک کسی چیز کے پاس ہیں، نہ کسی سے کوئی جان لے سکتا ہے نہ کسی کو کوئی زندگی دے سکتا ہے. تو لہذا ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، اسی لیے ہم جماعت احمدیہ کو کہتے ہیں کہ اس میں جلدی نہ کریں، تھوڑا سا تحقیق کریں. اچھا واپس آ جاتے ہیں، آپ نے 2 پوائنٹ رکھے. سب سے پہلے آپ نے یہ چیز سمجھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بحث گول گول گھوم رہی ہے، مگر میں امید کرتا ہوں کہ اس سے کافی کچھ سیکھنے کو انشاءاللہ ملا ہوگا. اور میں چاہوں گا کہ اگر تسلیم بھائی میری اس بات کے بعد اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف آئیں تو ہو سکتا ہے اس سے بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملے، اور میں چاہوں گا دیگر بھائی بھی اس میں پھر شامل ہو سکیں گے. اچھا 2 پوائنٹ آپ نے رکھے. آپ نے کہا آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کتنے لوگ گزرے اور ان کی عمریں کیا تھیں اور کیا تھا، اس کا ثبوت دینا ہوگا. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھے، جماعت احمدیہ کا یہ دعویٰ ہے، اگر آپ مجھے کہیں گے تو اس پر میں دلیل دے دوں گا، مگر جماعت احمدیہ کا یہ کلیم ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے انسان ہو گزرے ہیں. اچھا پھر آپ کا یہ انفارمیشن، آپ نے یہ ہمیں خبر دی کہ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ 1000 سال کی عمر انہوں نے پائی. لہذا اب 2 چیزوں میں سے ایک ہی چیز ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے جو انسان گزرے ہیں یا تو ان کی عمر 1000 سے زیادہ ہونی چاہیے، جو کہ پرنسپل چل رہا ہے اسینڈنگ آرڈر میں، یا ان کی عمر کم ہونی چاہیے. اگر کم ہوگی تو آپ کا اسینڈنگ آرڈر کا پرنسپل ٹوٹ جائے گا. اس کا مطلب ہے آدم علیہ السلام سے پہلے بھی اگر لوگوں کی عمریں کم تھیں 1000 سے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ 1000 کی کوئی قید نہیں. اچھا دوسرا پرنسپل یہاں سے یہ ٹوٹ جائے گا کہ اگر ان لوگوں کی عمریں زیادہ تھیں تو تب بھی 1000 کی قید ٹوٹ جائے گی. اچھا دوسری چیز جو آپ نے بیان، تو یہ میں دوبارہ ریپیٹ کر چکا ہوں، میں نے پہلے بھی اس چیز کو ریپیٹ کیا. نیا پوائنٹ جو آپ کا تھا وہ یہ تھا کہ یار 100-150 دا فرق کر لو، 15-20 دا فرق کر لو، مگر 1800 دا 1000 سال دا فرق اینا نہ کرو. تہاڈی مہربانی، میں ہاتھ جوڑنا، میں ہاتھ جوڑنا، تہاڈی مہربانی یار. ٹھیک ہے عامر میرا بھائی سوال تہاڈے پیری پینا، میں پیری پینا، اللہ تعالیٰ تانوں جزا دے. اللہ میں تہاڈے پیری پینا. کدی میرا ویر تسی انج کر لو 50-100 کر لو، اتنا فرق نہ پاؤ یار، تہاڈی مہربانی. دیکھو ہاں میں اسی پہ پوائنٹ دینے لگا تھا. اگر آپ پیارے بھائی حضرت آدم علیہ السلام کی 1000 سال عمر بتائیں گے، جو کہ آج کی ایوریج عمر سے 5 گنا نہیں، 10 گنا نہیں، 50 گنا نہیں، 100 گنا زیادہ ہے، بلکہ 100 سے بھی زیادہ. تو آپ کو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ اگر آج کی امت کی ایوریج عمر 70 سے 80 ہے،
اور آدم علیہ السلام کی عمر آپ نے 1000 بتائی ہے. 1000 سال عمر. آج کی ایوریج 70 سے 80. 100 بھی نہیں پھلانگنی, حد بندی ہے. تو 900 سال کا فرق عمر کا آپ نے دیا ہے, آپ نے. اب جی میرا سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے پاس 1000 سال زندہ رہنے کے لیے آپ کیا امکان پیش کرتے ہو؟ وہی امکان عیسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال کے لیے ہے. مثال کے طور پر ایوریج عمر جو ہے وہ 70 سے 80 سال آپ نے پیش کی. اگر کسی بندے کو میڈیکل سپورٹ دے دی جائے یا اس کو اسپیشل ڈائٹ پلان تیار کر کے دیا جائے, ایکسرسائز کرے, اپنی ہیلتھ کا خیال رکھے, ادھر ادھر دوسری تیسری چیزیں جو صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں وہ نہ کرے, تو اس کی لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, بڑھ سکتی ہے اس کی. یہ میڈیکل سائنس بتاتی ہے آپ کو, یہ پریکٹیکلٹی کے اندر چیز آتی ہے. ٹھیک ہے, تو لہذا امکان اپنی جگہ پر باقی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ ہم اللہ کو علی کل شیء قدیر مانتے ہیں. امکان کے اوپر آپ روک نہیں لگا سکتے. آپ مجھ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہو کہ کہاں لکھا ہے کسی حدیث کے اندر. یہ دیکھو میں خود آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میرا مقصد ہے سمجھانا یا سمجھنا. آپ زیادہ سے زیادہ مجھ سے یہ مطالبہ کر سکتے ہو کہ قرآن کی کون سی آیت یا حدیث میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی 2000 سال عمر ہے. آپ یہ مجھ سے کہہ سکتے ہو, ٹھیک ہے, زیادہ زیادہ. مگر آپ مجھ سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کا آپ کو دکھاؤں یا ہر فرد کا بعد میں دکھاؤں. یہ آپ کا دعویٰ ہے, میرا بالکل نہیں ہے سلیم بھائی. میں بورنگ نہیں بات کو کرنا چاہ رہا, میں نے سمپل آپ کے سامنے بات رکھی ہے. اگر ابھی بھی آپ کو امکان کے اوپر اعتراض ہے تو کوئی عقلی منطقی چیز پیش کریں, نہ کہ جذباتی, نہ کہ جو ہے وہ ایسی چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اصول لگتا ہی نہ ہو. آج کی عمر رکھنے والا 70 سے 80 سال کی ایوریج رکھنے والا بندہ یہ کہے اوے جناب اتنے سال پہلے ہزاروں سال سینکڑوں سال کی عمر کیسے ہو سکتی تھی, آج ہماری نہیں ہے, تو بھئی اس کو کہا جائے گا کہ بھئی امکان تو اپنی جگہ پر ہے. آج کئی لوگ ہیں ان کی عمر ایوریج سے اوپر نکلتی ہے, کئیوں کی ایوریج سے نیچے جاتی ہے. امکان تو اپنی جگہ پر ہے. سوال تو آپ کی دلیل کے اوپر بھی ہو سکتا ہے نا, جو 1000 سال 800 سال 900 سال آپ نے پیش کی ہے. تو تسلیم بھائی میں چاہتا ہوں آپ مجھ سے اس چیز کے امکان کو مانتے ہوئے اگر سوال کرنا چاہتے ہیں تو اصل سوال آپ کا وہی ہے کہ کیا جسم خاکی جسد عنصری رفع سماوی کا امکان ہے یا نہیں, یہ پوچھیں. چلے ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا بیان کر کے تو میں پوچھتا ہوں, میں وہ اس طرف آ رہا ہوں. میں آپ نیکسٹ وہی سوال ہو سکتی ہے, اور آپ نے قرآن مجید کی آیت پیش کی جس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے. وہ میں مانتا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ موت اور دیتا ہے, عزت اور ذلت بھی وہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ, تو پھر میں کون ہوتا ہوں کہ میں کہوں جی کہ 2000 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے. میرا کوئی حق نہیں ہے کہنے کا, بلکہ مجھے کہنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ جب نبیوں نے خود اپنی عمر متعین کر دی, کیا آپ کا توبہ نعوذ باللہ, کیا نبیوں نے جھوٹ بتایا کہ ہماری عمر 1000 تھی یا 950 حضرت, یہ نبیوں نے خود بتایا بھائی. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے خود اپنی عمر متعین کی ہے. سارے جو بھی یہ ریکارڈ آیا کہیں سے تو آیا نا کہ نہیں ایسے نہیں, یہ زیادتی ہے تسلیم بھائی. یہ تو کامن سینس کے خلاف آپ نے بات کر دیا. آپ نے تو جو علم پیش کیا تھا اس کے رد کر دیا آپ نے نا. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کب اپنی عمر بتائی ہے؟ میری عمر حدیث میں نہیں, وہ حدیث چلے زبردست ہو گیا. ابھی تو آپ نے ماننا ہے کہ آپ 100 سال کے اندر مان رہے ہیں. خیر کوئی بات نہیں, آپ اگر 120-25 سال کی صحیح سند کے ساتھ روایت پیش کر دیں پھر میں یہی کہہ سکتا ہوں. اگلا سوال اس میں دیکھیں, ایک جو ہے 120 ہے, ایک میں 125 ہے, اور ایک میں میرا خیال ہے چلیں 5 سال کا کوئی فرق نہیں ہے. مگر جو بھی حدیث ہے نا اس کو مرفوع متصل صحیح سند کے ساتھ میرے سامنے پیش کر دیں. روایت بتائیں مجھے. اچھا, وہ تو اب سوال رہا ہی نہیں عمر کا نا, کیونکہ آپ جو ہے کہہ رہے ہیں 2000, تو میں مان نہیں رہا. تو میں اگلے سوال کی طرف جاؤں گا کیونکہ میں آپ کو زیادہ ٹھیک ہے. اگر آپ اسکپ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ اپنے الفاظ یا اپنا رول واپس لے لیجئے کہ ہر نبی نے اپنی عمر خود متعین کی ہے. یہ بات غلط ہے. یہ میں نہیں کہتا, لیکن جو ریکارڈ ہے نا, ریکارڈ تو ہے نا موجود. نہیں, ریکارڈ 125 اور 120 سال کی عمر کا کوئی حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر 120 نہیں ہے تو کیا مجھے حق ہے کہ میں کہوں کہ وہ 2000 سال سے آسمان پر ہے؟ ہاں زبردست سوال. یہ چیز اسی لیے میں نے دیکھا, یہ تو میں نے آپ کو خود بتایا تھا کہ آپ مجھ سے یہ پوچھیں
اگر آپ یہ پوچھیں نا یہ بڑا معقول سوال ہوگا. چلے چلے ایسے آ جائے. میں بحث نہیں کرتا بھائی. آپ دیکھیں, آپ ایک میرے لیے بڑے احترام ہے میرے دل میں. نہیں میں میں نے آپ کی بحث دیکھیں ہاں اگر بحث بحث نہیں کرتے ہوتی یار. بحث نہیں, فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. نہیں بحث ہو بھی نہیں رہی تسلیم بھائی, ہاں بحث اور طریقے سے چلے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے چلے ساتھ بحث ہو ہی نہیں رہی. جی میں سر. نے خود آپ کو یہ جملہ بتایا تھا کہ زیادہ سے زیادہ آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ان کی عمر 2000 سال ہے, یہ جو اب چلے آپ نے ابھی پوچھا. تو چلے اس کا مطلب ہے کہ 120 اور 125 سال آپ کو کہنے کا حق نہیں ہے, یہ تو آپ مان گئے نا. دیکھیں اس میں حدیثیں ہیں لیکن 2000 کی حدیثیں نہیں ہیں. نہیں 120 اور 125, دیکھیں میری بات سنیں, یہ تو ایسے ہی ہوگا میں آپ کے پاس کہوں آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ کہیں وہ اس پر عید مبارک لکھا ہوا ہے تو مگر ہیں 1000 کا نوٹ ہے مگر عید مبارک لکھا ہوا ہے تو وہ 1000 کا نوٹ مانا جائے گا. چلیں ٹھیک ہے, آپ آگے چلے. آپ نے کہا ہے جی کہ اگلے سوال کی طرف. دیکھیں جب آپ نے کہنا ہے حدیثیں ہیں تو حدیث ضعیف حدیث کو یہ نہیں کہتا کہ حدیثیں ہمارے پاس ہیں, یا تو ساتھ بولیں کہ ضعیف حدیثیں ہیں, یہ بھی بول دیں. دیکھیں اب میں اپنے سے کوئی بات نہیں لگاتا. آپ کہیں جی کہ یہ میں توبہ نوز نہیں باللہ. دیکھیں میں صرف اتنا چاہ رہا ہوں, میں تو آپ کے سوال کے جواب کی طرف آنا چاہ رہا ہوں 2000 والے. میں چلیں صرف آگے. یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم جو آپ کا سوال میرے سے ہے تو پھر آپ اپنے موقف کو ٹھیک کریں کہ آپ 120 اور 125 سال کی حد بندی ان کی نہیں کر سکتے کسی صحیح سند کے ساتھ. یہ بولنا چاہیے آپ کو کہ ہمارے پاس یعنی آپ جماعت احمدیہ کو یہ کہنا چاہیے, جو میں سمجھتا ہوں زیادہ سے زیادہ جو کہہ سکتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں جی عیسیٰ ابن مریم فوت ہو چکے ہیں, ہمیں نہیں پتا ان کی عمر کتنی تھی, یہ کہہ لو اگر کہنا تو. مگر جب آپ کہتے ہو نا 120 125 سال, پھر آپ کو صحیح سند کے ساتھ روایت پیش کرنی ہے, کیونکہ دین کے اندر جو علم ہے نا وہ یقین کا نام ہے, زن کا نام نہیں ہے. قرآن آپ کو علم حقیقی, علم یقینی دیتا ہے, علم الیقین. اور حدیث بھی اگر زن پیش کر رہی ہوگی یعنی کہ ذوف اس میں آ جائے گا, سقم آ جائے گا, تو وہ اتھنٹک نہیں ہوگی. آپ نہیں مانتے, میں تو نہیں کچھ کہوں گا اس بارے میں, لیکن سر میں 2000 بھی نہیں مانا, میں 120 25 میں وہ بھی آپ کی بات مان گیا. اب چلیں مجھے ٹھیک ہے, یہ زبردست آپ اگلے سوال کی طرف چلیں, کیونکہ وہ زبردست, جو ہے نا وہ بحث ہی ہے. بحث میں کچھ نہیں, کج بحثی چلو نہیں کوئی چاہیے. بات نہیں. ایک چیز کلیئر ہو گئی, چلے میں صرف اس کو کنکلوڈ کر کے پھر آپ کے اگلی طرف آتا ہوں. ایک تو چیز کلیئر ہو گئی کہ 120 اور 25 بھی آپ نہیں کہہ سکتے ہو, یعنی ان کی عمر کی حد بندی آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ روایت مصدقہ اور موثوقہ ذرائع آپ کے پاس نہیں ہیں, اتھنٹک سورسز آپ کے پاس نہیں ہیں. پوائنٹ نمبر 1. اب آ جاتے دوسری چیز کے اوپر کہ آپ کا مجھ سے یہ سوال کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو عیسیٰ ابن مریم کی 2000 سال عمر ہے. یاد رکھیں یہ جو ساری گفتگو میں نے کی ہے, میں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی عمر کے امکان پر کی ہے. جب امکان ظاہر کیا جاتا ہے تو اس میں 2000 کا امکان نہیں ہوتا, 2500 3000. اس لیے آپ نے دیکھا میں نے کہا انسان کی عمر 1000 سال آپ کے بقول آدم علیہ السلام کی ہوئی. تو جب امکان موجود ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حد بندی مرزا صاحب نے مانی ہے, اس سے پہلے نہیں. تو جب امکان کھل گیا اور حد بندی نہ رہی تو 2 ہو 3 ہو 4000 سال ہو, ہمیں اس میں کوئی دقت نہیں. اچھا پوائنٹ نمبر 1. دوسرا آ جاتے ہیں, یہ تو ہو گیا عمومی امکان کے اوپر, یعنی ایک جینرک پوٹینشل موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عمومی عمر کی کوئی حد بندی نہیں ہے, لہذا 2000 3000 سال بھی عمر لوگوں کی ہو سکتی ہے یا ہوئی ہوگی, یہ امکان بہرحال موجود ہے. ایک تو ہو گیا امکان. اب آ جاتے ہیں اسپیسیفکلی عیسیٰ ابن مریم کے والے. تو یاد رکھیں یہ جو مرزا صاحب نے 2000 سال والا معاملہ اٹھایا, یا عمومی طور پر 2025 سال جو ہم آج دیکھ رہے ہیں, اس بنیاد پر لوگوں نے جو کیلنڈر سامنے لے کر آئے 2025 AC آفٹر کرائسٹ, جو یہ ایرا مانا جاتا ہے, کرائسٹ کا ایرا, جیزس کرائسٹ کے ایرا سے جو شروع ہوا. تو یاد رکھنا چاہیے نہ قرآن کی اوتھنٹک آیت میں نہ کسی اوتھنٹک حدیث میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام 2000 سال کی حد بندی میں مانے گئے ہیں. لہذا آپ کا مجھ سے یہ مطالبہ کرنا کہ قرآن کی کوئی آیت یا حدیث دکھائیں جو یہ بولے کہ عیسیٰ ابن مریم 2000 سال سے زندہ ہیں, ایسی کوئی آیت نہیں یا حدیث نہیں ملے گی. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ قرآن بائبل نہیں ہے. بائبل میں اتنے ہزار سال بعد وہ آیا, 500 سال بعد یہ ہوا, 1 ہفتے بعد یہ ہوا, 500 لوگ تھے, 555 لوگ تھے, کیونکہ وہاں پر انہوں نے فیکٹس اینڈ فیگرز کی, فیکٹس تو نہیں بولنا چاہیے, فیگرز اینڈ سٹیٹس کی, یعنی نمبرز وغیرہ دیے ہوئے ہیں. قرآن نے یہاں تک بھی نہیں بتایا ہوا کہ خود قرآن کے اندر بھی یہ چیز موجود نہیں ہے کہ 23 سال کے اندر قرآن اترا ہے, نہیں ہے. یہ تو سیرت سے اخذ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے قرآن نے ڈیٹ تک نہیں دی, آدم علیہ السلام کی ڈیٹ کون سی تھی, نوح علیہ السلام کی ڈیٹ کون سی تھی, یا کون سے سن میں آئے. اسی لیے ملحدین کا قرآن کے اوپر یا اسلام پر یہ اعتراض کرنا
کہ 10,000 سال کا عرصہ قرآن مانتا ہے یہ دنیا شروع ہوئے جبکہ لاکھوں سال پیچھے کی سویلائزیشن ہمیں ملتی ہیں. یہ بات قرآن اور اسلام کے اوپر بہتان ہے. یہ اعتراض بائبل کے اوپر تو ہو سکتا ہے کرسچینٹی پر، جو بائبل ٹائم لائن ڈرا 16 سپارے مکمل ہو چکے ہیں.